سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی کہ یہاں سے منافقین کا تذکرہ کیا گیا. اس سے ماقبل جو آیتیں تھیں 3 وہاں کافروں کا تذکرہ تھا اور کافروں کی صفات کا تذکرہ تھا. یہاں سے منافقین کی صفات کا تذکرہ شروع ہوا تو فرمایا کہ بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. اور قرآن میں دوسری جگہ بھی خصوصیت کے ساتھ منافقین کی 2 علامتیں بیان کی گئی. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے 5ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ کہ جب یہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں قَامُوا كُسَالَىٰ نہایت ہی غفلت کے ساتھ، سستی کے ساتھ، بوجھ سمجھ کر یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں. چونکہ ایمان ان کے دل میں نہیں ہے، عقیدہ آخرت ان کے دل و دماغ میں نہیں ہے، بس انہوں نے دکھلاوے کے لیے کلمہ پڑھا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب اب دکھلاوے کے لیے کلمہ پڑھا ہے تو دکھلاوے کے لیے مسلمانوں والے اعمال بھی کرنے پڑیں گے. اس لیے وہ بس دیکھا دیکھی اور دکھلانے کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اور قرآن نے ان کے کھڑے ہونے کی کیفیت کو بیان کیا قاموا کسالی نہایت ہی سستی، غفلت اور بے توجہی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور آگے کہا کہ ان کے کھڑے ہونے کا مقصد ہوتا ہے قاموا کسالی یراؤون الناس تاکہ لوگ انہیں دیکھیں، لوگوں کو بتانے کے لیے وہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے سستی اور غفلت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو کہا یہ منافقین کی علامت ہے. منافقین نمازوں کا اہتمام تو کیا کرتے لیکن نہایت ہی غفلت اور سستی کے ساتھ، اس لیے کہ ان کا نماز پڑھنے کا مقصد اللہ کی عبادت نہیں تھا. ان کا نماز پڑھنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا. چونکہ وہ ایمان ہی نہیں لائے تھے دل کے اعتبار سے تو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کیوں کریں گے. لہذا ان کے نماز پڑھنے کا مقصد بس لوگوں کو دکھلانا تھا تاکہ لوگ انہیں ایمان والا کہہ سکیں، لوگ انہیں مسلمان سمجھ کر سکیں. یہ ان کا مقصد تھا. لہذا یہ 2 خصوصیت کے ساتھ منافقین کی صفت کا تذکرہ وہاں بھی آیا 5ویں پارے میں اور اس آیت کے اندر بھی اللہ نے دونوں صفتوں کا تذکرہ کیا. فویل للمصلین بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. اور آگے فرمایا الذین هم یراؤون اور وہ لوگ اپنے نیک اعمال اور نماز پڑھنا یہ بس لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتے ہیں. لہذا جب یہ 2 صفات خصوصیت کے ساتھ منافقین میں پائی جاتی ہے اور منافقین کا عنوان لگا کر اللہ نے ان صفات کو ذکر کیا تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حد الامکان اپنے آپ کو ان صفات رذیلہ اور ان صفات خسیسہ سے بچانے کی کوشش کریں. نمبر 1 جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ہم اس عظمت کے ساتھ اور دل میں یہ خیال لے کر نماز کے لیے آئے کہ ہم خالق ارض و سما کی عبادت کو انجام دینے کے لیے جائیں. اس تصور کے ساتھ ہمارے قدم گھر سے مسجد کی طرف اٹھے کہ ہمارے ذہن میں یہ تصور ہو ہم کائنات کی سب سے مقدس ہستی سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جب یہ توجہ ہوگی اور اس دھیان کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے تو کہا پھر ہمارے اندر سے وہ صفت ختم ہو جائیں گی جو منافقوں کے اندر. اسی لیے آپ نے دیکھنا حدیث کے اندر تاکید آئی ہے کہ بندہ گھر سے وضو کر کے آئے. اس کے پیچھے حکمت ہے. ایک دوسری ایک روایت بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل صلاۃ الرجل فی بیتہ الا المکتوبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ آدمی کی سب سے افضل اور بہتر نماز وہ ہے جو انسان اپنے گھر میں ادا کرے فرض کے علاوہ. یعنی فرض نمازیں مسجد میں ادا کرنی چاہیے اور نفل نمازیں اس کے سلسلے میں حدیث میں آیا ہے کہ گھر میں ادا کرنی چاہیے. فجر کی نماز کے سنتوں کے سلسلے میں تو زیادہ تاکید آئی ہے
کہ ان سنتوں کو گھر کے اندر ادا کر کے آنا چاہیے۔ اس کے پیچھے علماء نے ایک حکمت لکھی ہے۔ اصل میں شریعت کا جو بھی حکم ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی حکمت اور کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب بندہ گھر پہ وضو کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وضو گھر پر کرے گا، اور اس کے بعد اسے ایک سوئی نصیب ہوگی کہ ذہن میں ہوگا مجھے نماز کے لیے جانا ہے، تو گویا کہ مسجد میں آنے سے پہلے اس کی ذہن سازی ہو رہی ہے کہ نماز کے لیے مجھے جانا ہے، وضو کر لیا۔ اب گھر میں مصلی بچھا کر نماز پڑھتا ہے، نفل یا سنت، تو ظاہر سی بات ہے اس نے وضو کیا، اس کے بعد نماز پڑھی، تو وضو میں تھوڑا سا دھیان اس کو مل گیا تھا۔ اب جب سنت یا نفل گھر میں ادا کر رہا ہے تو اور زیادہ دھیان اس کو ملے گا کہ نہیں مجھے اب اور آگے جا کر بڑی نماز فرض ادا کرنا ہے، لہٰذا اس کے لیے میں سنت یا نفل کو ادا کر رہا ہوں، تھوڑی سی یکسوئی آئے گی۔ پھر جب گھر سے نکلے گا وضو کیا ہوا ہے اور جو ہے تو سنت یا نفل نماز پڑھ لی ہے، تو گویا کہ اللہ سے تھوڑا سا قرب ہو گیا۔ اب گھر سے نکل رہا ہے تو ہر قدم پر اس کا دھیان اللہ کی طرف جمے گا کہ مجھے بڑی عبادت انجام دینے جانا ہے، ایک مجھے عظیم الشان عبادت انجام دینے جانا ہے، ہر قدم پر اس کا دھیان جمے گا۔ جب وہ مسجد میں آئے گا، اب فرض نماز پڑھے گا تو کہا ایک سوئی کے ساتھ پڑھنے کا موقع نصیب ہو، ورنہ ہوا ایسا اپنے کاروبار میں مشغول تھا، اپنی کسی اور مشغولیت میں تھا، بس نماز کا موقع ہوا فوراً مسجد آیا، مسجد آ کر ابھی وضو کیا، دھیان ہے کہ بھی جماعت کھڑے ہو رہی ہے کہ وقت نہ ہو جائے، تیزی کے ساتھ وضو کر لیا، تو نماز میں دھیان اللہ کی طرف دھیان جمانے کے بجائے اس کا دھیان وضو میں یا دیگر افعال میں لگا رہے گا۔ پھر وہاں سے آیا اور نفل اور سنت نہیں پڑھی تھی، تو گویا کہ اللہ کی طرف ایک سوئی ابھی نہیں ہوئی تھی، اور نماز میں فوراً فرض نماز کے اندر کھڑا ہو گیا، تو فوراً فرض نماز کے اندر کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ ایک سوئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خصوصی تعلق میسر نہیں ہوتا۔ اسی لیے دیکھنا مغرب کے علاوہ ہر نماز سے پہلے نفل یا سنت غیر مؤکدہ رکھی گئی تاکہ بندہ اس نماز کے اندر اس نماز کو پڑھے اور اللہ کے ساتھ دھیان جمانے کی کوشش کرے، اور جب دھیان اللہ کے ساتھ جم جائے گا تو فرض نماز میں جب آئے گا تو اور زیادہ قوی تعلق کے ساتھ اللہ کی نماز کو ادا کریں گے۔ جس طرح ہمیں دنیا کے اندر اگر کسی بڑے آفیسر کے پاس جانا ہوتا ہے یا کسی بڑے عہدیدار کے پاس جانا ہوتا ہے، تو جب اس کے پاس جاتے ہیں تو اس کا جو دربان ہوتا ہے، اس کا واچمین جو ہوتا ہے، وہ ہمیں اس کے دربار کے آداب بیان کر کے بتا دیتا ہے کہ بھئی اس کے پاس جانا ہے، اس کے آداب ایسے ہیں، تمہیں اس سے اس طرح بات کرنی ہے، آپ کو اتنے منٹ کا ٹائم ملا ہوا ہے، اتنے منٹ میں آپ اتنی بات کر سکتے ہیں، یہ سارے آداب بتا کر پھر اسے اندر بھیجا جاتا ہے آفس کے اندر۔ اسی طرح اللہ رب العزت سے تعلق قائم کرنے کے لیے نفل سنت اور سنت غیر مؤکدہ ہمیں دے دی گئی کہ ہم انہیں ادا کریں، اور انہیں ادا کرنے کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ بندہ وضو گھر پر کرتا ہے اور سنت یا نفل گھر پر ادا کرتا ہے، اس کے بعد نکلتا ہے تو ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ ہر قدم پر نیکی ملتی ہے، ہر قدم پر گناہ معاف ہوتا ہے، اور ہر قدم پر ایک درجہ اللہ رب العزت جنت میں بڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر فضائل بھی آئے ہیں، تو گویا کہ یہ سنن نوافل اور سنن غیر مؤکدہ یہ فرض نماز میں دھیان جمانے کے لیے دیے گئے ہیں۔ ہم اس سلسلے میں غفلت برتتے ہیں کہ اولاً تو سنن و نوافل کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے کہ بھئی یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، ادا کر دینا ہے، لیکن اگر یہ اس توجہ کے ساتھ ہم پڑھیں گے کہ یہ سنن اور نفل ہم اس لیے ادا کر رہے ہیں تاکہ اللہ سے دھیان ہمارا مضبوط ہو، اور فرض جب نماز پڑھے تو ایک سوئی کے ساتھ پڑھی جائے، اس لیے کہ انسان ایک ایسا اللہ نے اس کا دماغ بنایا ہے کہ وہ فوراً اگر کسی کے ساتھ اپنے دماغ کو متعلق کرنا جائے تو ایک سیکنڈ میں نہیں ہوتا ہے۔ آپ چاہے کہ کسی ایک جگہ اپنے دماغ کو جمائیں تو آپ نے سوچا اور فوراً آپ کا دماغ اس چیز پر جم جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، دماغ کو جمانے کے لیے وقت لگتا ہے، دھیرے دھیرے ایک سوئی لانا پڑتا ہے، فوراً آپ سوچیں گے کچھ کام ہو جائے نہیں ہوتا ہے۔ مثلا کوئی مشین ہے، آپ کو اس کو استعمال کرنا ہے، آپ سوچیں گے میں نے بٹن جیسے دبایا کہ فوراً وہ جو ہے تو اپنا فائدہ ظاہر کرنے لگے، یا پریس ہے یا کوئی اور چیز ہے کہ بٹن دباتے ہی وہ گرم ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے تھوڑا سا
وقت لگتا ہے تب جا کر وہ قابل استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کے دماغ میں اور انسان کے اعضاء کے اندر ایک سوئی لانے کے لیے بھی وقت لگتا ہے، فوراً نہیں آئے گی، اسے وقت لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سنن اور نوافل فرض سب سے پہلے دی کہ تم اس میں دھیان جمانے کی نیت سے نماز پڑھو، اس نیت سے پڑھو کہ یا اللہ ہم یہ نفل پڑھ رہے ہیں، یہ سنت پڑھ رہے ہیں، اس میں ہمیں تیرا دھیان نصیب ہو جائے، آیتوں پر غور کرنے کی کوشش کرو۔ اسی لیے تو کہا کہ نفل نمازوں کے اندر بہت ساری گنجائش ہے کہ آپ نفل نماز میں ایک آیت بار بار پڑھ سکتے ہیں، ایک آیت ترجمہ آپ کا اس کے ذہن میں ہے، آپ اس آیت کو دوبارہ دہرا کر نفل نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ترجمہ بھی ذہن میں ہوگا، آیت کو دہرا رہے ہوں گے، یہ آپ اپنے دھیان کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی مشق کر رہے ہیں۔ اسی لیے نفل نمازوں میں آپ نے سنا ہوگا، فضائل کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، غالباً حضرت اکرمہ ہے یا کوئی اور ہے، جب نفل کی نماز کی نیت باندھتے اور ایک آیت میں پوری رات گزارتے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سورہ یاسین کی آیت ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جس میں اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن مجرموں کو الگ کر دیں گے اور نیک لوگوں کو الگ کر دیں گے۔ تو وہ صحابی یا تابعی ساری رات ایک آیت میں گزار دیتے، گویا کہ تصور اور دھیان جمانے کے لیے وہ آیت پڑھتے، اس کے پیچھے پھر وہ اپنے دماغ کو دوڑاتے کہ دیکھو میں دنیا کے اندر ہوں، گنہگار ہوں، سیاہ کار ہوں، اللہ کا نافرمان ہوں، لیکن اللہ نے ستاری کا پردہ ڈالا ہوا ہے، میرے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگ مجھے نیک سمجھتے ہیں، لوگ مجھے اللہ کا خاص بندہ سمجھتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ جب یہ اعلان کریں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، دنیا میں تو نیک اور بد لوگ مل کے رہتے تھے، بد لوگوں کو بھی لوگ نیک سمجھا کرتے تھے، لیکن آج برے لوگ، بدکار لوگ الگ ہو جاؤ۔ تو یہ اس تصور کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کہ کاش مجھے اگر مجھے خدا نخواستہ اس دن برے لوگوں کے اندر شامل کر دیا گیا تو میری کیا کیفیت ہے۔ تو اس ایک آیت میں وہ ساری رات گزار دیتے تھے۔ تو اسی لیے نوافل کے اندر آیات کو مقرر کرنے کی بھی گنجائش دی گئی، آیات کو ٹھہر کر پڑھنے کی بھی گنجائش دی گئی، اور اس کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ انسان اپنے دھیان کو اللہ کے ساتھ جمانے کی مشق کرے۔ فرض کے اندر یہ مشق نہیں ہوتی، فرض کے اندر تو آپ نے ایک آیت کو 3 سے زیادہ پڑھ لیا، 3 بار پڑھا، چوتھی بار پڑھنے کی کوشش کی تو کہا کہ بار بار بغیر وجہ کے پڑھنے کی وجہ سے نماز کا مسئلہ۔ ایک آیت پڑھی، آپ اتنی مقدار رک گئے کہ جس میں کوئی ایک رکن ادا کیا جاتا ہے تو کہا فرض آپ کو دہرانا پڑے گا۔ فرض کے اندر اللہ سے دھیان جمانے کی مشق نہیں ہے، فرض تو اللہ کی دھیان کے ساتھ پڑھنی چاہیے، لیکن اگر فرض میں دھیان جمانا ہے تو نفل کے اندر ہمیں اس کی عملی مشق کرنی چاہیے۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے نماز میں اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے 3 چیزیں لکھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ نماز یکسوئی کے ساتھ اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ 3 چیزیں کر لے، انشاءاللہ اس کی نماز پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کے دھیان کے ساتھ۔ اس میں کہا، انہوں نے پہلی بات یہ ہے کہ نماز میں جو حرف بھی ہم ادا کرتے ہیں، جو آیت بھی ہم پڑھتے ہیں، اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ نماز میں دھیان جمانے کا پہلا طریقہ، جو آیت بھی ہم پڑھیں، جو قرآن کی آیت بھی ہمارے زبان سے نکلے، ہمیں اس کا صحیح تلفظ آنا چاہیے۔ تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ نماز میں قرات یا تسبیحات کرنی چاہیے۔ پہلی بات دھیان جمانے کا پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ کہا کہ ہم جو نماز میں پڑھ رہے ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کریں، صحیح تلفظ کے ساتھ اگر پڑھیں گے اور دوسری بات اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو کہا کہ اللہ سے دھیان جمنے کی قوی امید ہے۔ اور تیسری بات وہ یہ ہے کہ اس تصور کے ساتھ نماز پڑھیں جو کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ،
کہ تمہیں اللہ کی ایسی عبادت کرنی چاہیے گویا کہ تمہارے دل و دماغ میں یہ تصور ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو نماز میں دھیان حاصل کرنے کا یہ تیسرا طریقہ۔ نمبر 1، ہر لفظ کی ادائیگی صحیح ہو۔ نمبر 2، جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب معلوم ہو۔ نمبر 3، اس دھیان اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھی جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ بالکل اعلیٰ درجہ ہے۔ لیکن اگر یہ درجہ کسی کو نصیب نہ ہو تو آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُمْ۔ اگر آپ کو ابھی اپنی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے مجھے اور آپ کو اتنا اعلیٰ موقع نہیں ملا کہ ہمارے ذہن میں یہ تصور آئے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو ہم یہ تصور لائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب بتاؤ اس تصور کے ساتھ اور آیتوں کو سمجھ کر پڑھیں گے تو اب دھیان کہیں نہیں، دھیان پورا نماز کے اندر رہے گا اور جو اللہ کو مطلوب ہے وہ چیز حاصل ہے۔ نفل کے اندر ہم اس کی مشق کریں کہ ایک آیت پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ بھی ذہن میں ہو، اس کا تلفظ بھی صحیح نکل رہا ہو۔ ایک بار آپ نے پڑھ لیا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اگر ایسا لگتا ہے کہ اس کا تلفظ میں نے صحیح ادا نہیں کیا تو نفل میں آپ اس آیت کو دوبارہ پڑھیں، ترجمہ ذہن میں لا کر پڑھیں، تیسری مرتبہ اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا لگتا ہے کہ تلفظ ادا نہیں ہوا، تیسری مرتبہ پڑھیں، گنجائش ہے، اور توجہ کو جمانے کی کوشش کریں۔ اگر نفل میں اس کی عملی مشق ہوگی تو کہا کہ پھر فرض نمازوں کے اندر یکسوئی نصیب ہوگی، اور جب فرض نمازوں میں یکسوئی ہوگی تو پھر ہماری نمازوں کے اندر نورانیت آئے گی اور نماز بنے گی تو ہماری 24 گھنٹے والی زندگی پھر صحیح بنے گی۔ فرمایا نا کہ نماز یہ انسان کی 24 گھنٹے والی زندگی کو صحیح کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے ہم اپنے جب 6 صفات گناتے ہیں تو ان میں کیا کہتے ہیں؟ نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی نماز والی ترتیب پر آ جائے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ صفت کا مقصد یہ بیان نہیں کیا جاتا ہے کہ دوسری صفت ہے نماز، اور نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں؟ یہ نہیں بیان کیا جاتا۔ یہ نہیں بیان کیا جاتا ہے کہ نماز کا مقصد یہ ہے کہ سارا اسلامی معاشرہ نماز کا پابند بن جائے۔ یہ صفت کا مقصد کبھی بیان نہیں کیا گیا۔ صفت کا مقصد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہماری زندگی نماز والی ترتیب پر آ جائے۔ اور نماز والی ترتیب کیا ہے؟ کہ جس طرح نماز میں ہم اللہ کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں۔ اللہ نے کہا اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرو، ہم نماز شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ کھانا حلال ہے لیکن نماز میں کھانا کی گنجائش نہیں تو ہم نماز میں کھانے سے رک جاتے ہیں۔ کسی کو بات کرنا جائز ہے لیکن اللہ نے کہا نماز میں بات کرنے کی گنجائش نہیں، ہم نماز میں کسی کو بات نہیں کرتے۔ کسی کی طرف دیکھنے کی گنجائش ہے لیکن اللہ نے کہا نماز میں کسی کی طرف نہیں دیکھنا ہے تو ہم دیکھنے سے رک جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا قرات کرو، ہم قرات کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ورکعوا، رکوع کرو، ہم رکوع کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا واسجدوا، سجدہ کرو، ہم سجدہ کرتے ہیں۔ تو نماز میں جس طرح ہم اللہ کے ہر حکم کو انجام دیتے ہیں، اور نماز میں جس طرح ہم اللہ کی ہر منع کی ہوئی چیز سے بچتے ہیں، تو فرمایا نماز کا مقصد یہی ہے کہ ہماری 24 گھنٹے والی زندگی 5 نمازوں کے وقت کے علاوہ جو وقت ہے وہ بھی اسی طرح ہو جائے۔ اللہ نے فلاں چیز کو دیکھنے سے منع کیا، وہاں بھی ہم رک جائیں جس طرح نماز میں رکتے۔ اللہ نے حرام کھانے سے منع کیا تو ہم حرام کھانے سے رک جائے، جس طرح نماز میں ہم حلال سے بھی رک جاتے۔ حلال کھانا بھی ہم نماز میں نہیں کھاتے، تو 24 گھنٹے والی زندگی میں اللہ نے حرام سے منع کیا ہے، حرام سے رک جاتے۔ اللہ نے نامحرم کو دیکھنے سے منع کیا، 24 گھنٹے والی زندگی میں نامحرم کو دیکھنے سے ہم اپنی آنکھوں کو روک دیں۔ یہ نماز کا اصل مقصد ہے، اور یہ مقصد اس وقت حاصل ہوگا جب ہم دھیان، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو یہ مقصد حاصل ہوگا جو کہ دوسری صفت کا مقصد ہے۔ اور نماز کا ایک مقصد جو قرآن نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، 21ویں پارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کا بنیادی مقصد، نماز کی خصوصی صفت یہ ہے کہ نماز بندے کو بے حیائی سے روکتی ہے اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔
بتاؤ جب دھیان اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اب یہ نماز ہمیں برائی سے روکے. فجر پڑھ کے گئے اس کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ ظہر تک انسان کو ہر بے حیائی کے کام سے روکے. لیکن جب ہماری نماز دھیان اور توجہ سے ہو، اور دھیان اور توجہ والی نماز یہ عملی مشق سے حاصل ہوگی. نوافل میں ہمیں مشق کرنا پڑے گا، تب جا کر ہمیں حقیقی نماز حاصل ہوگی. ہمیں نماز کو سیکھنا بھی پڑے گا. خاص بات غفلت یہ ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز کو سیکھ لیا، مکتب میں تھے یا بچپن میں کسی جگہ پڑھ کر یا اللہ کے راستے میں نکل کر ہم نے نماز کو سیکھ لیا، اب نماز کو سیکھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ وقت کے خلیفہ بن چکے ہیں. اب اللہ کے نبی اس دنیا سے منتقل ہو چکے ہیں، صدیق اکبر جا چکے ہیں، فاروق اعظم ساری دنیا میں سب سے مقدس شخصیت ہے، ان سے زیادہ اس وقت ان کے زمانے میں کوئی اور مقدس نہیں تھا. لیکن دیکھیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ لوگ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے پاس جاتے وضو کا طریقہ بتاتے. حضرت عثمان اور حضرت علی کی تو روایت ہے کہ پہلے پورا وضو کر لیتے اور لوگوں کو بتاتے کہ دیکھو اللہ کے نبی اس طرح ہاتھ دھویا، اس طرح چہرہ دھویا، پورا عملی طور پر کر کے بتاتے ہیں. تو نماز اور وضو اور نماز کے ارکان یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں کہ وقت کا خلیفہ بھی اپنی امت کو یہ چیزیں سکھا رہا ہے، اپنی قوم کو، اپنے ماتحتوں کو یہ چیزیں سکھا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز واقعی میں بہت ہی عظیم الشان عبادت ہے. اس کائنات میں نماز ہی ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ نماز میں آ کر اپنے رب سے براہ راست بات کرتا ہے. اب بتاؤ جب ہم کائنات کی سب سے مقدس ہستی سے بات کر رہے ہیں تو اس کے اصول و آداب تو ہمیں سیکھنے چاہیے کہ نہیں؟ آپ کو مفتی شفیع عثمانی کا ایک واقعہ بتاتا چلوں کہ مفتی شفیع عثمانی، ان کا تذکرہ آتا رہتا ہے، وقت کے بہت بڑے مفتی اعظم کہا جاتا ہے. بچپن سے لے کر 55 تک سارا وقت ان کا علم حاصل کرنے میں گزرا، علمی مشغولیت کے اندر گزرا. بچپن میں علم حاصل کرتے رہے، جیسے بڑے ہوئے دارالعلوم دیوبند کے اندر افتاء کے منصب پر فائز ہے. دارالعلوم دیوبند سے نکلنے والا کوئی فتویٰ مفتی شفیع عثمانی کے دستخط کے بغیر نہیں نکلتا. لیکن جب ملک کی تقسیم ہوئی وہ پڑوس ملک چلے گئے. عمر کے آخری حصے میں اپنے لڑکے مفتی تقی عثمانی سے کہنے لگے کہ پتہ نہیں لوگ کیسی نماز پڑھ لیتے ہیں سیکھے بغیر. میرے 60-70 سالہ زندگی گزر چکی ہے، علمی دور سے میں گزرا ہوں، ہر وقت کتابوں کا پڑھنا پڑھانا میرے ذہن میں ہوتا، ہر وقت فتویٰ نویسی میری ذمہ داری پر ہوتی، جس کی وجہ سے 60-70 سال پورے پڑھنے کے اندر گزر گئے. اب سوچو دارالعلوم دیوبند کا مفتی اعظم، تو اس کے علم کا کیا اندازہ ہوگا. تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس عمر میں بھی اگر کبھی میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو کوئی صورت ایسی پیش آتی ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز ہوئی کہ نہیں، تو میں نماز کے بعد کتاب کھول کر دیکھتا ہوں کہ میری نماز صحیح ہوئی کہ نہیں. نماز کتنی عظیم الشان عبادت ہے اور اس کو کتنا سیکھنے کی ضرورت ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا مفتی اعظم، وقت کا امام، اور پورے علاقے میں ان سے زیادہ علمی حیثیت اور علمی رسوخ رکھنے والی کوئی شخصیت نہیں ہے. لیکن اس شخصیت کا کہنا ہے کہ آج بھی میں کچھ مسئلے ایسے پیش آتے ہیں کہ مجھے نماز کے بعد کتاب کھول کر دیکھنی پڑتی ہے. آئے نماز کے اندر جو مسئلہ پیش آیا میری نماز صحیح ہوئی یا مجھے اس کا اعادہ کرنا ہے. اب میں اپنے آپ کو اور آپ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ کبھی ہم نے نماز کو سیکھنے کی کوشش کی. ہم نے مختصر سی نماز سیکھ لی اور ہم سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں نماز آتی ہے اور ہم صحیح طرح نماز پڑھ رہے ہیں. جب وقت کا مفتی اعظم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی نماز 100% پڑھ رہا ہوں، اس کا مجھے یقین کامل ہے، اور ہم الحمدللہ تھوڑا سا سیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز تو ماشاءاللہ پوری صحیح ہوگی، تو اس کے لیے ہم کوشش کریں، ترتیب بنائیں کہ ہم منافقین کی جو صفات بیان کی گئی ہے ان صفتوں سے نکلنے کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نماز کو سیکھیں، نماز کے ہر رکن کو سیکھنے کی کوشش کریں، نماز کے ہر رکن کا ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کریں،
رکوع میں گئے، اللہ اکبر کہہ کر ہم نے رکوع کیا، رکوع سے کھڑے ہوئے، ہم نے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، اس کا ترجمہ کیا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ رکوع میں ہم نے تسبیح پڑھی سبحان ربی العظیم، سجدے میں ہم نے تسبیح پڑھی سبحان ربی الاعلیٰ، اس کا ترجمہ کیا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ترجمہ معلوم ہوگا تو نماز میں دھیان جمانے میں آسانی ہوگی۔ اس لیے کہا کہ نماز کو سیکھنے کی کچھ نہ کچھ ترتیب بنانی چاہیے۔ سب سے اہم عبادت جب نماز ہے تو سب کچھ ہے۔ نماز صحیح نہیں تو حدیث میں آیا ہے نا اذا صلح اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ فإن صلحت صلح سائر عمله، اگر نماز درست ہے تو دیگر اعمال بھی درست نکلنے کا امکان ہے۔ وَإِن فَسَدَتْ، اگر نماز بری نکل آئے، نماز کے اندر کمی کوتاہی خامی اور خرابی نکل آئے، فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، زندگی کے سارے عمل کے خراب ہونے کا امکان۔ تو جب نماز تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ایمان کے بعد نماز کے اوپر ہے، تمام اعمال کی درستگی کا مدار نماز کے اوپر ہے، تو کتنا ضروری ہے کہ ہم نماز کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہر ایک بندے سے یہ درخواست ہے کہ وہ کچھ ترتیب بنائے۔ ہر ایک کی مشغولیت ہے، ہر ایک کا اپنا وقت ہوتا ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی اپنی مصروفیت ہوتی ہے، لیکن ہر ایک سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنی ترتیب بنائے نماز سیکھنے کے لیے۔ اس کی آسان ترتیب یہ ہے کہ اپنے 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت فارغ کرے۔ جو آپ کے جاننے والے میں سے اہل دین طبقہ ہے، دیندار طبقہ ہے یا سمجھدار اور علم کا رکھنے والا ہے، ان سے رابطہ قائم کرے، ان سے کچھ چیزیں لے کر روزانہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر گھر پہ سیکھنا نہیں ہو رہا تو ماہانہ ہم سے روزہ کی ترتیب بنائیں کہ 27 دن ہم انشاءاللہ دنیا بھی کمائیں گے، دین بھی کمائیں گے۔ ہر مہینے کے 3 دن اللہ کے راستے میں نکلیں گے، 24 گھنٹے کی فراغت ہوگی، 72 گھنٹے ہمیں مہینے کے اندر خالی ملیں گے۔ وہاں جا کر خصوصیت کے ساتھ ہم نماز کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ ترتیب ہر بندہ بنائے، کیونکہ نماز ہے تو سارے اعمال کے اندر جان آئے گی۔ نماز صحیح ہے تو سارے اعمال ہمارے جاندار ہوں گے۔ تو اس طرح کی ترتیب ہر ایک کو بنانی چاہیے کہ ہم ہر مہینے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ 3 دن جب اللہ کے راستے میں جانا ہوگا، وہاں نوکری کی مشغولیت نہیں، تجارت کی مشغولیت نہیں، اپنے کاروبار کی مشغولیت نہیں، بس اللہ کا گھر ہے، اللہ ہے، ہم ہیں، ایک سوئی کے ساتھ ہم نماز کو سیکھ سکتے ہیں۔ تو ہر بندے سے یہ درخواست کی جاتی ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ منافقوں والی صفت سے ہمیں بچنا ہے، منافقوں والی نماز سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، تو اس کی ترتیب بنانی پڑے گی۔ اور وہ ترتیب بنانے سے بلکہ ہم سوچتے ہیں کہ آج نکلیں گے، کل نکلیں گے، آج ترتیب بنائیں گے، زندگی نکل جاتی ہے، کوئی موقع نہیں ملتا۔ آدمی اٹھ کر دل پر لے کر اگر کام کرنا چاہے تو انشاءاللہ بڑے سے بڑا کام ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا کام انسان کر سکتا کہ نہیں؟ اگر دل پر لے اللہ ترتیب بنا دیں گے۔ تو آج سب یہ عزم کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ ہم 100% اپنی نماز دھیان اور توجہ والی بنانے کے لیے، اور اپنی نماز کو ویسا بنانے کے لیے جیسا اللہ نے ہم سے تقاضا کیا ہے، اپنی نماز کو ویسی بنانے کے لیے جو نماز آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بنائیں گے، وہاں جا کر ہم اپنی نماز کو سیکھیں گے۔ اور اسی طرح واپس آنے کے بعد اپنے علاقے میں رہتے ہوئے اپنے علماء سے، اپنے متعلقین سے رابطہ قائم کر کے نماز پوری کم از کم ترجمے والی تو ہونی چاہیے، ہماری نماز پوری ترجمے کے ساتھ تو ہونی چاہیے، کیونکہ خشوع حاصل کرنے کے 3 طریقوں میں پہلا طریقہ تھا کہ اس کے الفاظ کی ادائیگی صحیح وہ ہونا چاہیے، نمبر 2 اس کا ترجمہ صحیح ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ 2 چیزیں انشاءاللہ اگر آپ کوشش کریں گے تو تیسری چیز وہ اللہ کا دھیان ہے، تو اللہ خود اپنی طرف سے آپ کو وہ عطا فرمائے گا۔ ہم اپنی طرف سے محنت کریں گے تو اللہ باقی کام کریں گے، آدھا کام ہمیں کرنا ہے، آدھا کام اللہ کریں گے۔ ہم کچھ کام بھی نہیں کریں گے، ہم بولیں گے سارا کام اللہ کریں گے، دھیان بھی اللہ دے، توجہ بھی اللہ دے، نورانیت والی نماز بھی اللہ دے، تو ایسا ہوگا کیا؟ ہمیں ابتدا تو کرنی پڑے گی نا۔ تو ہم 2 کام کرنے کی کوشش کریں، قرآن کے الفاظ کا صحیح تلفظ، نمبر 2 جتنی چیزیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں ان کا ترجمہ۔
اور یہ سیکھنے کے لیے اپنے مقام پر بھی ترتیب بنائیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کی بھی ترتیب بنائیں۔ انشاءاللہ یہ 2 کام اور یہ 2 عمل ہماری طرف سے ہوگے تو تیسرا کام کہ نماز میں دھیان کا پیدا کرنا، توجہ کا پیدا کرنا، نورانیت اور روحانیت اور یکسوئی کا پیدا کرنا، یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ اپنی طرف سے ہماری نمازوں میں یہ چیزیں پیدا کریں گے، تو سب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یکسوئی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنے کی توفیق دے۔